بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ KPK کی 6 کلاس کی نیو بک ہے اور انشاءاللہ آج سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بالکل فرسٹ چیپٹر سے ہم سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم ٹاپک وائز لے کے چلیں گے۔ پہلا چیپٹر اس کا بیسیکلی ہے سیلولر آرگنائزیشن کے بارے میں، مطلب یہ کہ ڈفرینٹ جو ہمارے پاس آرگنزمز ہیں وہ بیسیکلی بنے کس چیز سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیا اسٹرکچرل فزیک ہے، مینس کہ وہ اصل میں بنے کس چیز سے ہیں۔ جیسے کہ ہم ڈفرینٹ ہمارے ارد گرد ہم اپنی عمارتیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بنی کس چیز سے ہیں، ان میں مٹیریل کیا یوز ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لیونگ آرگنزمز کے اندر، چاہے وہ یونی سیلولر ہے یا وہ ہمارے پاس ملٹی سیلولر ہے، ہم یہ کس چیز میں کریں گے، یہ ہم سیلولر آرگنائزیشن میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی وی ول اسٹارٹ فرام دا سیل ٹو سسٹم، مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو بیسک اسٹرکچرل یونٹ ہے، یعنی جس سے ہماری باڈی بنی ہے، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو لائن وائز لے کے چلیں گے، تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں گی، پھر اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ کر کے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی میک کلیئر، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اپنا کوسچن ریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیلولر آرگنائزیشن۔ کہتا ہے کین یو آئیڈینٹیفائی سم تھنگ وچ از کامن ان آل دا فالوئنگ پکچرس۔ کہتا ہے کہ آپ یہ جو نیچے پکچرز دی ہوئی ہیں، ایک ہمارے پاس یہ انسیکٹس ہیں ڈفرینٹ، کچھ ہمارے پاس یہ فلاورس ہیں، مطلب ڈفرینٹ لیونگ آرگنزمز آپ کو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے آپ ان میں سے آئیڈینٹیفائی کرو، اس میں سے آپ بتائیں کہ ان میں کیا ایسی چیز ہے جو کامن ہے سب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یس آل آف دیز آر لیونگ تھنگس، کہتا ہے ان میں سب سے کامن اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں، دیز آر لیونگ آرگنزمس یا لیونگ تھنگس، یعنی یہ جاندار چیزیں ہیں۔ آل لیونگ تھنگس شیئر سم کریکٹرسٹکس، اب کچھ یہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں سارے کے سارے، ان میں کچھ ایسے کریکٹرسٹکس ہیں، ظاہر ہے ہر ایک تو ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک اسپیشی جو ہے وہ دوسری اسپیشی سے ڈفر کرتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے کامن کریکٹرسٹک ان میں ہیں جو کہ سب ہمارے پاس جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان میں سیم ہے۔ فار ایگزامپل جیسے لیونگ آرگنزمز کے اس میں ہمارے پاس ہوتی ہے ریپروڈکشن ہوتی ہے، سب کے سب خوراک کھاتے ہیں، سب کے سب جو ہے ویسٹ مٹیریل کو ایکسکریٹ آؤٹ کرتے ہیں ان کی باڈی سے، سب جو ہے تقریباً موو کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر، اینڈ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا باہر کا انوائرمنٹ ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کی جو ہمارا جو یہ باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اس رسپانس پہ وہ اپنے اندر چینجز بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں، سارے کے سارے ریسپائر کرتے ہیں، سارے کے سارے سیل سے میڈ اپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں سے تھوڑا سا اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ دے نیڈ فوڈ، یعنی سب کے سب جو لیونگ آرگنزم ظاہر ہے انہیں زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، خوراک چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دے پروڈیوس ویسٹ اینڈ ایکسکریٹ دیم، یعنی کہ وہ جو خوراک کھاتے ہیں ظاہر ہے پھر اس میں سے کچھ ڈائجسٹڈ فوڈ جو ہماری باڈی کو چاہیے ہوتا ہے وہ باڈی لے لیتا ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ باڈی ایکسپیل آؤٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے دے گرو ود دا پیسج آف ٹائم، یعنی کہ وہ گرو کرتے ہیں کس کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ۔ یہ ڈفرینٹ جو لیونگ آرگنزمز ہیں کیا کرتے ہیں، یہ فرسٹ آف آل سب کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں، سب کے سب گرو کرتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، یعنی ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ جو انڈائجسٹڈ فوڈ مٹیریل ہوتا ہے، جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، وہ کیا کر دیتے ہیں، ایکسکریٹ آؤٹ فرام دیئر باڈیز، یعنی کہ وہ اس کو اپنی باڈی سے نکال لیتے ہیں۔
دے کین موو ٹورڈس اور اوے فرام تھنگس، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے دے ہیو دا ابیلٹی ٹو موو، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکتے ہیں، ان میں یہ ابیلٹی ہے کہ وہ کیا کریں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں. یا ظاہر ہے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ کسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں، یا کوئی اس طرح کا ان کی کوئی اس طرح ہے، تو اس وجہ سے وہ موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا جس طرح فار ایگزامپل پلانٹس ہیں تو وہ بعض پلانٹس ایسے ان دا ڈائریکشن آف سن لائٹ موو کرتے ہیں، جیسے آپ کا یہ سن فلاور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہم ہیومن بینگز ہیں، ہم اگر موو کرتے ہیں تو ہم کس وجہ سے موو کرتے ہیں، یا تو ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، ہم باہر چلے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیسیکلی موو کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، دے آر سینسیٹیو ٹو چینجز ان دیئر سراؤنڈنگز اینڈ دے رسپونڈ ٹو دیز چینجز. کہتا ہے کہ وہ جو باہر ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح کی وہ چینجز ہو رہی ہیں تو اس طرح کے وہ اپنے آپ کو ان چینجز کے مطابق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دے ریپروڈیوس فار دا کنٹینیوٹی آف لائف. اب ظاہر ہے جب ریپروڈیوس نہیں کریں گے تو نسل ادھر ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو نسل کو بڑھانے کے لیے بیسیکلی نسل کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، لیونگ آرگینزمز جو ہیں وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دے ریسپائر ٹو ریلیز انرجی فرام دا فوڈ. اب جو خوراک ہم نے کھا لی ہے، اکثر بچوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں خوراک جو ہے بیسیکلی یہ ڈائجیشن سے ملتی ہے، نہیں، بلکہ اور دوسرا بچوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو ریسپائریشن کا پروسیس ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، ٹیکنگ ان آف آکسیجن اینڈ گیونگ آؤٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ. نو، دس از رانگ. اوکے. ریسپائریشن بیسیکلی از دا پروسیس، اس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں انرجی ملتی ہے. کس چیز سے انرجی ملتی ہے؟ اس چیز سے ملتی ہے جو ہم خوراک کھا لیتے ہیں اور وہ ڈائجسٹو سسٹم کے تھرو ڈائجسٹ ہو جاتی ہے. تو جب وہ خوراک ڈائجسٹو سسٹم کے تھرو ڈائجسٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے سیلز کو، ہماری باڈی کو کس طرح ملتی ہے، تھرو ریسپائریشن پروسیس. ٹھیک ہے. اور دے آر میڈ اپ آف سیلز، اور تمام کے تمام جو لیونگ آرگینزمز ہیں وہ کس چیز سے بنے ہیں، سیل سے ہیں. تو یہ تو جتنے بھی آپ نے یہ کریکٹرسٹکس یا خصوصیات ان کی پڑھی ہیں، یہ تو بیسیکلی وہ خصوصیات ہیں جو کہ سب کے سب لیونگ آرگینزمز کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی دیز لیونگ آرگینزمز آر میڈ اپ آف ڈیش، مطلب یہ اور لیونگ آرگینزمز کس چیز سے بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح کہ آپ ایک گھر کی اگزامپل لیتے ہوں اور آپ دیکھتے ہو کہ یہ گھر کس چیز سے بنا ہے، تو ہم نوٹس کرتے ہیں کہ گھر بیسیکلی کس چیز سے بنا ہوتا ہے، وہ بنا ہوتا ہے اینٹوں سے. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می. گھر کس چیز سے بنا ہوتا ہے، اینٹوں سے بنا ہوتا ہے. تو ہمارے گھر کا جو بیسک اسٹرکچرل اور یونٹ ہے وہ کیا ہے، وہ اینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جو لیونگ آرگینزمز ہے، ظاہر ہے وہ تو اینٹوں سے بن نہیں سکتے، تو وہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی جو ان کا بلڈنگ بلاک ہوتا ہے، جس چیز سے لیونگ آرگینزم بنے ہوتے ہیں، چاہے وہ پلانٹ ہیں، چاہے وہ اینیمل ہیں، چاہے وہ ہیومن بینگز ہیں، یا چاہے وہ جو بھی لیونگ آرگینزم ہیں، وہ کس چیز سے بنے ہیں، وہ بیسیکلی سیل سے بنے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مین جو چیز ہے جس چیز سے وہ بنے ہیں وہ ہے سیل. اور سب سے پہلے جس نے سیل کو ڈسکور کیا تھا وہ تھا روبرٹ ہک ان 1965. اس نے اس کو ڈسکور کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ ہم انشاءاللہ اب اس کو بالکل لائن وائز دیکھیں گے. سیل. ڈو یو نو دیٹ یور باڈی از میڈ اپ آف ٹریلینز آف لیونگ یونٹس. کہتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کس چیز سے بنی ہے، ٹریلینز آف لیونگ یونٹس. اب تب تک ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ سیل ہے، اس لیے اس کو یونٹس کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. In every given minute, many of these units are formed. کہتا ہے کہ بالکل ایک منٹ کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں، یہی یونٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں. Some die، کچھ مر جاتے ہیں. And many continue to do their jobs. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی جاب ہے، جو ان کا کام ہے، ان کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. Do you know what they are called. کہتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یس، سیلز آر دا بلڈنگ بلاک آف آور باڈیز.
یعنی کہ جو بھی لیونگ آرگینزم ہے اس دنیا کے اندر سب کے سب کا جو بلڈنگ بلاک ہے جس چیز سے وہ بنے ہیں وہ کیا ہے، وہ بیسیکلی سیل ہیں. ٹھیک ہے. آل لیونگ تھنگس آر میڈ آف دیز ٹائنی لیونگ یونٹس کالڈ سیلس. اب جن کو انہوں نے یونٹس کا نام دیا تھا ان کو انہوں نے کیا کہہ دیا ہے کہ یہ سیلز ہیں. A cell is so small in size that you can't look at it simply with your naked eye. کہتا ہے کہ یہ سیل اتنا چھوٹا ہوتا ہے، مینس کہ دس از مائکروسکوپک یونٹ. اوکے، مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی آنکھ سے نارمل آئی سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. اوکے. یو نیڈ مائکروسکوپ ٹو آبزرو اے سیل. اب مائکروسکوپ کیا ہیں بچوں؟ مائکروسکوپ وہ انسٹرومنٹ ہے، وہ آلہ ہے، بیسیکلی وہ آلہ ہے کہ جس کے تھرو کیا کرتے ہیں، جو وہ چیزیں کہ جو ہمارے پاس ہمیں اپنی آئی سے ہمیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کو ہم کس چیز سے دیکھتے ہیں؟ اس کو ہم بیسیکلی اپنے اس انسٹرومنٹ کے تھرو دیکھتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مائکروسکوپ. دس از دا پکچر آف مائکروسکوپ. اوکے. اوکے. بیسیکلی مائکرو means small and scopy means study. یعنی کہ ہم ڈفرینٹ جو اسمال آبجیکٹس ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مائکروسکوپ. تو ہم سیل کو کس چیز کے تھرو اسٹڈی کریں گے؟ ہم بیسیکلی سیل کو مائکروسکوپ کے تھرو اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے. آرگینزمس، ایک آرگینزم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. کوئی بھی آرگینزم تو اس کو ہم دو کلاسز میں کلاسیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے یونی سیلولر، ایک ہوتا ہے یونی سیلولر اور دوسرا ہوتا ہے ملٹی سیلولر. ٹھیک ہے. یونی مینس ون اور سیلولر مینس سیلڈ. ون سیلڈ organisms are called unicellular. For example, amoeba. اب یہ جو یونیسیلولر آرگینزمس ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کس چیز کے اندر؟ مائکروسکوپ کے اندر اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. اب ملٹی کا مطلب ہے مور دین ٹو اینڈ اور مینی، اینڈ سیلولر کا مطلب ہے سیلڈ، مطلب جس میں دو یا دو سے زیادہ سیل ہوں تو ان کو کہتے ہیں ملٹی سیلولر آرگینزم، جس میں ہم ہیومن بینگز بھی آ جاتے ہیں اور جتنی بھی یہ تمام چیزیں ہیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اب یونی سیلولر کی کچھ ایگزامپلس ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آرگینزمس لائک بیکٹیریا اینڈ امیبا آر یونیسیلولر. ٹھیک ہے. بیکٹیریا ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس امیبا ہے، تو یہ کیا ہیں؟ بیکٹیریا اینڈ امیبا آر یونیسیلولر. Animals and plants are made up of many cells and are therefore called multicellular organisms. ٹھیک ہے. اینیملس اور پلانٹس جتنے بھی ہیں وہ ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملٹی سیلولر آرگینزمز ہیں. اچھا، اب کہتا ہے کہ سیل ڈسکور کس نے کیا تھا؟ Cells were discovered after the invention of microscope. The cell was first discovered and named by Robert Hooke in 1665. He observed a thin slice of a cork under a microscope and noticed small boxes surrounded by walls which he named as cell. کیونکہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ اس کو سیل کہا جاتا ہے. اس کو اس سیل کا نام کس نے دیا ہے؟ یہ روبرٹ ہوک نے دیا ہے، جس نے کیا کیا تھا؟ جس نے سیلز کو ڈسکور کیا تھا. یہ دیکھیں آپ کو یہ ایک تھن سی لیئر نظر آ رہی ہے، تو یہ جو آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ سیلز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ آپ کو یہ اسٹرکچر جو نظر آ رہی ہے، روبرٹ ہوک نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے مائکروسکوپ از ون آف دا بیسک ٹول آف سائنٹسٹ. اٹ از این انسٹرومنٹ یوز ٹو سی اسمال تھنگس. دا apparent size of an object magnifies when seen under microscope.
مطلب یہ ہے کہ ہمیں مائکروسکوپک لیول پہ جو آرگنزمز ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز اس طرح کی ہے جو کہ مائکروسکوپک ہے، ہمیں اپنی نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتی، تو اس کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس کو ہم مائکروسکوپ کے تھرو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مائکروسکوپ ہمیں کیا کر دیتا ہے کہ جو مائکروسکوپک تھنگ ہے وہ ہمیں کیا اپنے جو اس کا اپنا سائز ہوتا ہے اس سے ہمیں انلارج کر کے بتا دیتا ہے. ہم اس کے پارٹس بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم اس کے ڈفرینٹ جو باقی پارٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں اور ان کے فنکشنز کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بس آج کے لیے بس صرف اتنا، یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن اور تھوڑا سا ہم نے سیل کے بارے میں پڑھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے ڈفرینٹ اسٹرکچرل آرگنائزیشن آف اے سیل، مینس کہ بیسیکلی سیل کا اسٹرکچر کیا ہے اور پلانٹ اور اینیمل سیل میں ڈفرینسز کیا ہے. آہستہ آہستہ ہم اس کو لے کے چلیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.